الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ آج ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اس وقت بس مجھے کام سے کہیں اور کچھ اور کام سے جانا تھا، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنانے۔ آج ایک ہوٹل پہ ایک دوست تھے، میرے پیشنٹ ہیں، تو پیشنٹ بھی اور میرے دوست بھی ہیں، تو میں ان سے ملنے گیا، تو وہ چائے پلانے ہمیں ایک ہوٹل پہ لے گئے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں دو بزرگ اور تین جوان لڑکے تھے اچھی عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر جوان کسی بزرگوں میں بیٹھتے تھے تو بزرگ ان سے پوچھتے تھے آج کل کیا چل رہا ہے، پڑھائی کیسی چل رہی ہے، آگے کیا پلان ہے تمہارا، اس حساب سے مشورے دیا کرتے تھے اور بہترین مشورے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بزرگوں میں اور جوانوں میں ایک فاصلہ تھا، تو وہاں بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ وہاں ایک بات یہ چل رہی تھی کہ وہ تین لڑکے جو تھے ان کی عمریں بھی اچھی تھیں، 25 سے 30 کے درمیان ہوں گی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے محلے میں، اور یہ واقعہ ہے سرجانی ٹاؤن کا، کہ ہمارے محلے میں تین لڑکیاں آئی ہیں، انہوں نے مکان کرائے پہ لیا ہے اور وہاں لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے، آمد و رفت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ ان میں سے ایک لڑکے سے دوسرے لڑکے نے کہا یار تم بھی جاؤ، بہانے سے ذرا دیکھ کے تو آؤ کیا معاملات ہو رہے ہیں، پھر ہم سب چلیں گے۔ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر انسان کا بولنا اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں حکم ہے کہ اگر کچھ برا ہوتے دیکھو تو زبان سے روکو، ہاتھ سے، سب سے پہلے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکو، اور سب سے آخری درجہ ہے کہ دل میں برا جانو۔ تو میں اٹھ کے جانے لگا تو وہ صاحب میرے جو دوست تھے انہوں نے کہا، کہنے لگے یار چھوڑیں۔ میں بولا نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، اب 2 منٹ رکو۔ میں ان کے پاس گیا، میں بولا اگر برا نہ مانے تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ کہنے لگے بیٹھ جائیں۔ بولا آپ ابھی یہ ذکر کر رہے تھے، میں نے ان بزرگ کو مخاطب کیا، میں بولا ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی لڑکیاں جن کے گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے وہ آپ کے محلے میں آ کے رہ رہی ہیں، تو آپ بڑے بزرگ جو ہیں محلے کے، اور وہاں اگر آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے تو آپ جائیں، وہاں جائیں، ان کو گیٹ پہ دستک دیں، ان سب کے پاس بیٹھو کہ بیٹا آپ لوگ یہاں نئے آئے ہو، آپ کے گھر میں کوئی جینٹس نظر نہیں آ رہا، تو اور کچھ لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، تو ایک تو وہ ڈر جائیں گے، پہلی بات کہ یار لوگ یہاں پر بزرگ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے تو نظر رکھنا چھوڑ دیا، بلکہ جوانوں نے سب نے چھوڑ دیا، سب نے ایک دوسرے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ ان سے جا کے پوچھو کہ بیٹا اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یار ایک محلے میں، ایک علاقے میں، کسی سیکٹر میں 1200 گھر ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ بیٹا کوئی مجبوری ہے، کسی پریشانی کے تحت اگر یہ کام کر رہے ہو تو ہم کیا 1200 گھر مل کے 3 بچیوں کو نہیں پال سکتے؟ ان کو کہو کہ ہم آپ کو ہم آپ کے کرائے کا بھی دیں گے، ہم آپ کے اخراجات کریں گے، جب تک آپ کا کوئی بہترین انتظام نہیں کر دیتے۔ ان سے پوچھو وہ کیا کام کر سکتی ہیں، سلائی کرنا جانتی ہیں، سلائی کڑھائی ہے، جو بھی جانتی ہیں، کہیں جاب لگوا سکتے ہو، ٹیوشن سینٹر کھلوا دو، بیوٹیشن کا اگر کورس کیا ہے کوئی، کچھ ان کا سب دیکھو۔ کوئی بھی عورت بغیر کسی مجبوری سے کہ اس قسم کے کام نہیں کرتی۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ
پروفیشنل ہیں یا وہ شوقیہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو ٹائم دے دو کہ بھائی 3 دن میں آپ یہ علاقہ خالی کر دو یا یہ کام نہیں ہوتے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. آپ پال سکتے ہو، آپ کسی کو راہ راست پہ لا سکتے ہو. طارق جمیل صاحب کی مثال آپ کے سامنے، پورا علاقہ انہوں نے چینج کر دیا تھا پنجاب میں. آپ کے اپنی بچیوں کو نہیں پالتے، آپ کے 1200 گھر ہیں، یا کتنا آپ ایک حصے میں آئے گا. آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کو گندگی سے نکالو، ان کے اچھے راستے پہ لے آؤ، ان کی شادیاں کرا دو. لیکن آپ خود اس چکر میں لگے ہو کہ وہاں گند ہو رہی ہے تو ہم بھی گند میں جائیں. اس نہج پہ معاشرہ پہنچ چکا ہے. کس کے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہوتی، کس کے گھر میں نہیں ہے. آج بس ایک چیز ہے کہ مکافات عمل، جو بوگے وہ کاٹنا ہے ایک دن. اور اس کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، ملے گا دنیا میں. وہ ادا کرنا ہے، دنیا میں ہی ادا کرنا ہے. اور بعد مرنے کے معافی بھی ہو جائے، معافی بھی مانگ لو گے، لیکن جب حشر کے میدان میں اٹھو گے تو دامن پہ داغ ہوگا، جس سے پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ انسان زانی تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے اعمال پہ رات سونے سے پہلے توجہ کرنے والا بنائے کہ آج ہم نے کیا غلطیاں کی، کیا کوتاہیاں کی، ان کی معافی مانگ کے سو. بھائی نہیں پتہ کس رات کی صبح نہ ہو، کون سی رات آخری رات ہے. کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ چلے گئے، اچھے بھلے سوئیں، صبح نہیں اٹھے. لیکچر دے رہے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، کوئی کالج میں لیکچر دیتے دیتے گر گیا، کوئی انٹرویو دیتے دیتے گر گیا، کوئی اینکر انٹرویو لیتے لیتے گر گیا، وہ ختم ہو گیا، چلے گئے دنیا سے. کچھ تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہے، تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے. ہم صحیح ہوں گے تو ہم معاشرہ بھی انشاءاللہ صحیح کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.